ذی القعدہ حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 قربت والے ہیں۔ ذی القعدہ کو ذی القعدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو ذی القعدہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قعدہ کا مطلب ہے بیٹھ جانا، چونکہ لوگ اس مہینے میں جنگوں اور قتل و غارت سے رک کر بیٹھتے تھے، اس لیے کہ یہ قربت والا مہینہ تھا اور وہ اس میں سفر حج کے لیے سامان تیار کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اس حرمت والے مہینے کی تعظیم کرتے تھے اور اس مہینے میں نہ کسی سے لڑتے اور نہ ہی کسی سے بدلہ لیتے، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو بھی اس سے بدلہ نہ لیتا اور نہ ہی اسے دھتکارتا۔ حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنے کی ممانعت ہے، بس ان مہینوں میں ظلم کرنا باقی مہینوں کی نسبت زیادہ گناہ کا باعث ہے اور ان کی حرمت کی شدت کی وجہ سے ان میں ظلم اور گناہ کرنا زیادہ بڑا جرم ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں جو کہ ہمارے علم میں ہیں، لیکن یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بے شمار ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کرے اور اللہ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکارے، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ مجھے میرے اسماء الحسنی کے ساتھ پکارو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے جس صفاتی نام کے خواص بتانے والے ہیں وہ نام ہے یا وہابو۔ اس نام کو صرف 100 مرتبہ پڑھنے کے طلسماتی کرشمات ہیں، اور کیسے ان ناموں کا ورد کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تب تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری روزانہ کی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ چلیے آپ کو اب اس نام کے چند خاص اور مجرب وظائف بتاتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا، جو شخص فکر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اس سے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہابو پڑھے۔ اگر اس عمل کی پابندی کسی نے 40 دن تک کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی فکر اور فاقے کو دور کر دے گا۔ اکابرین نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد یا وہابو کا 300 مرتبہ ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کو کشادہ کر دے گا اور اسے اتنا عطا کرے گا کہ اس سے سمیٹا نہ جائے گا۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص نصف شب کے بعد اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر 300 مرتبہ یا وہابو پڑھے گا تو چند دنوں میں اس کی غربت رفع ہو جائے گی۔ دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کو پڑھنے کے کیا کرشمات ہیں۔ اس بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اکابرین کا معمول تھا کہ انہیں کوئی بھی حاجت درپیش ہوتی تو آدھی رات کے بعد وضو کر کے 3 سجدے کرتے، پھر ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ یا وہابو پڑھا کرتے، اور اس بارے میں اکابرین کا کہنا ہے کہ 3 روز کے عمل سے حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ آج بھی جو صاحب ایمان اپنے بزرگوں کی باتوں پر یقین کے ساتھ عمل کرے گا تو انشاءاللہ نفع پائے گا۔ دوستو، یہ عمل بہت ہی خاص ہے اور اکابرین کا بتایا ہوا ہے، اسی لیے جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو یا کسی مشکل کا سامنا ہو تو اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ صرف 7 دن تک کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ کی حاجت پوری ہوگی اور جو بھی مشکل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا ایک دوسرا نام اللہ الصمد ہے جس کی بہت برکات ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے کاروبار میں خیر و برکت اور رزق میں وسعت ہو تو وہ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے، انشاءاللہ دنیاوی دولت حاصل ہوگی اور کبھی خالی جیب نہیں رہے گا۔ اگر کسی بچے کو سبق یاد نہ ہوتا ہو تو اللہ الصمد 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لے اور 41 دن تک ایسے ہی دم کر کے اس کو پلاتے رہے، انشاءاللہ وہ پڑھائی کی طرف راغب ہوگا اور جلد ہی اسے سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ بھی دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں اور خود ہی اپنی زندگی میں رزق اور مال و دولت کا طوفان لے آئے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ، آج کا یہ عمل آپ لوگوں کو چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ جن لوگوں نے بھی یہ وظیفہ پڑھا ان کی حاجت مراد اللہ پاک نے پوری کر دی۔ شام کو یہ وظیفہ پڑھا ان کی ساری پریشانی ختم ہو گئی۔
یہ وظیفہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی سے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ غربت و تنگ دستی ختم ہو جائے، آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، خاص طور پر آپ کی جو مالی پریشانی ہے وہ فوری طور پر ختم ہو جائے، تو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے کسی بھی دن یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ کہیں بھی کر سکتے ہیں، چاہے اپنے گھر میں ہو، چاہے دکان میں ہو، چاہے آفس میں ہو، چاہے راستے میں ہو، کہیں جا رہے ہو یا کہیں سے واپس آ رہے ہو۔ اس وظیفہ کو پڑھنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وقت کی جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کو آج تک وظائف سے کوئی بھی فائدہ نہ ہوا، جو لوگ کئی دنوں سے کئی مہینوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، جن کو آج تک کبھی کوئی فائدہ نہ ہو سکا، تو آج کا وظیفہ میرے وہ پریشان دکھی بہن بھائی بھی لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کرم والا معاملہ فرمائیں گے۔ اور اس وظیفہ کو پڑھ کے آپ کو دعا لازمی کرنی ہے، بھلے چھوٹی سی ہی مانگ لو، لیکن آپ لوگ دعا لازمی کیجیے گا۔ ناظرین کرام، وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، بس آپ نے یہ عمل پورے اطمینان اور خوشو خضو کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ یاد رکھیں، وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھنے ہیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ کے اس صفاتی نام اللہ الصمد کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا وہابوں کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ عمل آپ نے نہایت خوشو خضو سے کرنا ہے اور پورے یقین سے کرنا ہے۔ یہ تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور آپ کے مالی حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور آپ کے مالی حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی کمال کا ہے، میری مائیں بہنیں اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ جو شخص ظہر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ سمیت 34 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ کبھی بھی مالی پریشانی کا شکار نہیں ہوگا۔ جو شخص ہر نماز کے بعد یا حفیظ 101 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محتاج سے غنی کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں بے شمار برکت ہوتی ہے۔ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یا قویجو پڑھتا ہے، اس کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے اور 100 مرتبہ لا الہ کہے، تو اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، وہ کبھی بھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے شمار برکت ڈالتا ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے کا خوب اہتمام کرے اور ہر فرض نماز کے بعد 11 دفعہ درود شریف پڑھے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 دفعہ پڑھے، پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھے۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد مذکورہ عمل کا اہتمام جاری رکھے۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد جب یہ وظیفہ کر لیں تو خوب دل لگا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے اور اپنے جائز مقاصد اور بالخصوص روزگار کے لیے خوب دعا مانگے۔ اس کے ساتھ ساتھ حلال روزگار کے لیے سنجیدگی کے ساتھ تلاش بھی جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی فضل و کرم فرمائیں گے۔ یا روزانہ ہر فرض نماز کے بعد خوب اخلاص کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے اور اس کے بعد مقصد کے حصول میں آسانی کے لیے صدقے دل سے دعا مانگے۔ سورہ اخلاص پڑھنے والے بیماریوں اور تنگ دستی سے محفوظ رہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، کاروبار نہ چل رہا ہو تو کاروبار بڑھ جاتا ہے۔ جو سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتا ہے، اسے زندگی کی بڑی کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات گناہوں سے آلودہ ہیں۔ شیطان کے جال میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی دن رات نافرمانی کر رہے ہیں۔ دنیا کی محبت میں ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے۔ ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہم کن کن پریشانیوں میں مبتلا ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو، جس سے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب توبہ کرنے پر میری غلطی کو معاف کر دے گا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیت مبارکہ توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں رجوع الہی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ قرآن پاک میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پھر سچے دل سے استغفار و توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنے کی خیر و برکت دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں اپنے رب سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا ہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کو کیوں نہ کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دریائی نسل کے عمدہ گھوڑے لائے گئے۔ آپ ان کی دیکھ بھال میں اس قدر مصروف رہے کہ نماز عصر پڑھنا بھول گئے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو نماز یاد آئی۔ اب کیا تھا، انہوں نے گھوڑوں کو جن کی دیکھ بھال میں نماز عصر یاد نہ رہی اور فوت ہو گئی، اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کیجئے جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں، آخر قوم کی سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور قوم کے لیے عذاب کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عذاب کی خبر سن کر خوفزدہ ہو جاتی ہے، چنانچہ تمام مل کر بارگاہ الہی میں توبہ طائب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں اور عذاب الہی ان سے ٹل جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو جب تک مجھ سے دعا کرے گا اور امید رکھے گا، تیرے جو گناہ بھی ہوں گے معاف کر دوں گا اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو بھی میں تجھے گناہوں سے معافی دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لایا لیکن شرک نہ کیا تو میں اتنی ہی مغفرت اور بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا
جو انسان استغفار کو ہمیشہ کے لیے اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی تنگی اور پریشانی کو دور کرتا ہے اور اسے ایسے ذریعے سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اس سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک موقع پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں تمہاری بیماری اور اس کے علاج کی خبر دوں؟ سنیے، تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے باعث پہاڑ بلند کیا اور گرانا چاہا تو وہ سجدے میں گر گئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے استغفار کی بدولت ان سے عذاب رفع کر دیا۔ محترم ناظرین، وطن عزیز پاکستان کو جن بحرانوں اور مشکلات کا سامنا ہے وہ ہماری دین سے دوری کا نتیجہ ہے، لیکن ہمارا رب غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ وہ کب اپنی بدعمالیوں سے باز آ کر میری طرف رجوع کرتے ہیں، کب استغفار کرتے ہیں تاکہ میں انہیں بخش دوں۔ قرآن کریم میں ایسی کئی آیتیں موجود ہیں جن میں اللہ کریم کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے، تو اپنے رب کی تسبیح کر حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم صدقے دل اور پورے خلوص کے ساتھ بارگاہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر استغفار کریں اور اس کی نعمتوں کے شکر گزار ہوں۔ یہی ہماری کامیابی، بھلائی ہے، یہی ہمارے درجات کی بلندی کا سرچشمہ ہے۔ اسی سے ہم مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دیگر عنایت کے علاوہ ہمارے رزق میں بھی اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے یا اس نے اپنی سابقہ زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے تو ان گناہوں سے معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں پر صدقے دل سے ندامت ہو، فوراً گناہ والے اعمال ترک کر دے، توبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اگر شریعت نے اس گناہ کے لیے کوئی کفارہ متعین کیا ہو تو کفارہ ادا کرے، اور اگر گناہ کا تعلق کسی آدمی کے حق سے ہے تو وہ حق ادا کرے یا اس سے معاف کرا لے۔ باقی یہ ضروری نہیں کہ دینوی نقصان کا ہونا گناہوں کی نحوست ہو، بلکہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی رزق میں کمی کر کے بھی آزماتا ہے۔ لہٰذا استغفار کے ساتھ ساتھ صبر اور شکر کرتے ہوئے حلال آمدنی کے حصول کی کوشش کرتے رہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر مسئلہ پوچھنے نکلا تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی یا نہیں۔ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، توبہ کی کوئی صورت ممکن ہے؟ راہب نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے ایک اور شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم فلاں بستی میں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں جاؤ، ان کے ساتھ مل کر توبہ کرو۔ وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا، لیکن ابھی نصف راستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ کون اس کی روح لے جائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی نعش کے قریب ہو جائے، اور دوسری بستی کو جہاں سے نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی نعش سے دور ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اب دونوں کا فاصلہ دیکھو، جس طرف کا فاصلہ کم ہوا اسے اس بستی کے رہنے والوں کے حساب میں ڈال دو، اور جب فاصلہ ناپا گیا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا ایک بالشت نعش سے زیادہ قریب پایا اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے، ہم گناہ کرتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد کے اندر 100 مرتبہ کہا کرتے،
اے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت ادا فرمائی، پھر 100 مرتبہ فرمایا، اے اللہ میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے بند ہیں اور ایک دروازہ توبہ کے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج اس طرف سے یعنی مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نیکی کریں تو خوش ہوں اور خطا کر بیٹھیں تو استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اگر وہ لوگ جو مجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں یہ جان لیں کہ میں ان کا انتظار کیسے کر رہا ہوں اور ان پر کیسے مہربانی کرنے والا ہوں اور ان کی مصیبتوں کو ترک کرنے کو کتنا پسند کرتا ہوں، تو وہ میرے شوق میں مر جائیں اور ان کے جوڑ میری محبت کی وجہ سے منقطع ہو جائیں۔ اے داؤد میرا ارادہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو مجھ سے منہ موڑتے ہیں، پس جو لوگ میری طرف آتے ہیں ان کے ساتھ میرا ارادہ کیا ہوگا۔